ذالکل کتاب، ذالکل کتاب لا ریب فی، ذالکل کتاب لا ریب فی، ذالک وہ، ہاذا یہ، دس، ذالک دیٹ، وہ طور کا، ذالک الکتاب، کتاب تو کتاب ہے، بک، جی، لا نہیں، ریب شک اور شبہ، ریب کہتے ہیں شک اور شبہ کو، فی ہی اس میں، فی میں، ہا اس، فی ہی اس میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ہدا، ہدا ہدایت ہے، ہدایت ہے، للمتقین لام کے لیے، پہلا لام جو ہے نا للمتقین میں، لام کا معنی ہے کے لیے، متقین جمع ہے، متقی اس کا واحد ہے، متقی سنگولر ہے، متقون اس کا پلورل ہے، متقون ہے اصل ورڈ، وہ لام جر کی وجہ سے وہ متقین بن جاتا ہے، اصل لفظ تھا متقون، متقون، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے شیخ الاسلام کہتے ہیں، پہلے الف لام میم کا ترجمہ، الف لام میم حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، شیخ الاسلام ترجمہ کر رہے ہیں، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، یہ آیت کریم کی تلاوت سے متعلق ایک بات بتا دیتا ہوں، اس میں معانقہ ہوتا ہے، یہ آیت میں ایک قاعدہ ہوتا ہے معانقہ، آپ غور کریں گے اگر آپ کے سامنے قرآن ہے تو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فیہ کے ذالک الکتاب لا ریب کے بعد 3 ڈاٹ ملیں گے آپ کو، ایسا تین ڈاٹ جو ہے ایک ساتھ، 2 نیچے ایک اوپر 3 ڈاٹ ملتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب، پھر اس کے بعد فیہ کے بعد 3 ڈاٹ ملیں گے آپ کو، معانقہ، یہ 3 ڈاٹ کا جو سسٹم ہوتا ہے معانقہ، معانقہ کہتے ہیں اس کو تجوید میں، تو یہ جو 3 ڈاٹ آتے ہیں، اس کا کبھی بھی ایک مقام پر 3 ڈاٹ نہیں آتے، ایک آیت میں اگر 3 ڈاٹ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے ہی فاصلے پر پھر اور ایک 3 ڈاٹ ملیں گے آپ کو، یہ دو آنا تو ہی یہ معانقہ ہوتا ہے، ایک تو آتا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں ایسا، 3 آتے ہیں، 3 ڈاٹ 3 ڈاٹ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ذالک الکتاب لا ریبہ پہ 3 نقطے ہیں، پھر فی ہی کے بعد 3 نقطے ہیں، اس کا قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں دونوں جگہ پر رکنا منع ہوتا ہے، یعنی لا ریب پہ 3 نقطے ہیں اور فی ہی پہ 3 نقطے ہیں، اب اگر کسی کو اٹک کر پڑتا ہے تو کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، غلط ہوگا، یہ وقف کے قاعدے کے حساب سے غلط ہوگا۔ جب معانقہ آتا ہے تو اس میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب، پہلے 3 ڈاٹ کے پاس رک گئے تو اب دوسرے 3 ڈاٹ کے پاس نہیں رکنا، فیہ ہدی للمتقین، یہ صحیح ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں بھائی ہم پہلے 3 ڈاٹ کے پاس نہیں رک رہے تو کیا کرنا پڑے گا، دوسرے 3 ڈاٹ کے پاس رکنا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بھی ٹھیک ہو گیا، ہدی للمتقین، تو یا پہلے پہ رکے تو دوسرے پر نہیں رکنا ہے، دوسرے پر رکنا ہے تو پہلے پر نہیں رکنا ہے، یا پھر ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں پر بھی نہ رکو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، پورا ملا دیا، پورا ملانا بھی صحیح ہے، دونوں میں سے کسی ایک پہ رکنا بھی صحیح ہے، دونوں پہ رکے تو غلط ہو جاتا ہے۔ معانقہ کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دونوں مقام پر رکتے ہیں تو غلط ہو جاتا ہے، یہ اکثر لوگ کو نہیں معلوم ہے، یہ کئی جگہوں پر ہے قرآن کریم میں، اس کا بس خیال کرنے کا طریقہ یہ ہے، ایک تو ہمارے ہندوستانی نسخوں میں عام طور پر، شاید عرب کے نسخوں میں بھی ہوتا ہوگا، سائڈ میں ایسا معانقہ لکھ دیتے ہیں، جہاں پر بھی آتا ہے پیج کے آؤٹ اس میں جو ہے سائڈز میں حاشیے میں معانقہ لکھ دیتے ہیں، اور جہاں پر بھی اس طرح کا قاعدہ آتا ہے وہاں پر تین نقطے آتے ہیں، 3 نقطے آتے ہیں، پھر ذرا قریب میں تھوڑا دور اگلی لائن میں آپ کو 3 نقطے دوبارہ ملیں گے، وہ 3 نقطوں کا لحاظ کرنا اور اس کے حساب سے پڑھنا کہ دونوں جگہ پہ رکنا منع ہے، دونوں کو بھی ملا دے سکتے ہیں یا دونوں میں سے کسی ایک جگہ وقف کرنا ہوتا ہے، دونوں جگہ وقف کرے تو معنی میں خرابی آ سکتی ہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں صاحب، متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو، جی پرہیزگار، ہدی للمتقین فرمائیں، پرہیزگار، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ذالک الکتاب کیوں کہہ رہے ہیں، ذالک
ذالک کیوں کہہ رہے ہیں؟ ذالک بتاتے ہیں بہت سارے مفسرین عظمت بتانے کے لیے، ھذا الکتاب نہیں بولے، یہ کتاب نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کتاب کہہ رہے ہیں، یعنی اس کی بلندی اور اس کے مقام بتانے کے لیے ذالک الکتاب کہہ رہے ہیں۔ یا پھر جیسا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سوری امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ذالک هو الکتاب الکامل، اس کا معنی یہ ہوتا ہے یعنی کتاب تو یہ ہے۔ جب ذالک الکتاب کہیں گے تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ یہی ہے وہ کتاب، یہ ہے اصل کتاب، یہ معنی اس کا ہوگا۔ جیسا کہتے ہیں نا کہ بھی بہت سارے مرد حضرات تو تھے، لیکن جو ہے کوئی لڑائی کا موقع آ گیا تو کوئی جو ہے ٹھہرا ہی نہیں، سب کے سب بھاگ گئے، سب کے سب بھاگ گئے۔ یا پھر کوئی غصے کا مسئلہ آ گیا تو کوئی اپنے غصے کو کنٹرول ہی نہیں کیا، سب ایل فیل بولنے لگے۔ ایک مرد وہ تھا جو ہے مشکل وقت میں کھڑا رہا جی، ایک مرد وہ تھا جو صبر کر لیا جی۔ تو آدمی بولے تو یہ آدمی ھذا ذالک رجل، ھذا رجل، یہ ہے اصل آدمی، حقیقت میں جیسا ہونا چاہیے۔ تو قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے فرما رہا ہے کہ ذالک الکتاب، یعنی یہی ہے اصل کامل کتاب، کہ اس کے مقابل میں جب دوسرے کتابوں کو کمپیئر کریں گے تو دوسری کتابیں قرآن کریم کے مقابل میں ناقص، کمزور نظر آئیں گے۔ اگرچہ کہ بہت اچھی اچھی کتابیں بھی ہے، لیکن جب ان کا تقابل قرآن سے کر دیا جائے گا تو پھر وہ کم نظر آئے گا، اور سب کہنے والا کہے گا کہ ہاں یہ ہے اصل کتاب۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے، ھدی للمتقین۔ اللہ اللہ، تقوی کیا ہے؟ تقوی کے کئی درجات ہیں جی، تقوی کے کئی درجات ہیں۔ تقوی کا حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ تقوی کے درجات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں تقوی کا پہلا درجہ جو ہے، پہلا درجہ تقوی کا ایمان لانا ہے، پہلا ایمان لانا ہے، اور کلمہ توحید پڑھنا، جس کا نتیجہ دائمی عذاب سے بچنا ہے۔ یعنی تقوی کا پہلا لیول یعنی توحید، اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھنا، اگر ایمان لانا اس میں اگر ہو جائے تو پھر یہ ہمیشہ جہنم میں رہنے سے بچ جا سکتا ہے، آدمی جا سکتا ہے گناہوں کی وجہ سے، لیکن جیسا کفار ہمیشہ رہیں گے، مشرکین اور کفار ہمیشہ رہیں گے، اس طرح سے وہ نہیں رہتا ہے۔ تو تقوی کا پہلا درجہ ایمان لانا ہے۔ پھر دوسرا جو ہے محرمات سے، حرام چیزوں سے بچنا، یہ تقوی کا اور ایک اوپر لیول چلے گئے، دوسرے فلور پر پہنچ گیا، دوسرے سٹیج پر پہنچ گئے، حرام چیزوں سے بچنا۔ تیسرا سٹیج ہے کیا کہتے ہیں، مشتبہات سے بچنا، جس میں ڈاؤٹ ہے کہ اس میں حرام چیز ملائی گئی ہوں گی، ہو بھی سکتا، وہ تو بول رہا حلال ہے لیکن اس میں ڈاؤٹ آ رہا ہے، تو ڈاؤٹ سے بچنا، جہاں پر ڈاؤٹ آ جائے وہاں سے بھی بچنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو یہ تیسرا درجہ ہوتا ہے۔ پھر بیکار اعمال اور خیالات سے بچنا، وہ فضول باتیں ہیں، وہ یعنی جو حرام نہیں ہے لیکن کوئی کام کی بھی نہیں ہے، تو فضول چیزیں، خرافات اور بیکار خیالات سے، بیکار کام اور بیکار سوچ جی، دماغ میں جو چلتے رہتا نا، یہ چل رہا وہ چل رہا، کیا کام کا ہے، کوئی کام کا نہیں۔ تو ان بیکار چیزوں سے بچنا، یہ بھی کیا کہتے ہیں، تقوی کا ایک درجہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں ذکر خدا کے وقت خود کی اور اپنے ذکر کی طرف توجہ نہ کرنا جی، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوں، ہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، میں آدھے گھنٹے سے اللہ کو یاد کر رہا ہوں، میں اللہ کا نام اچھے سے لے رہا ہوں، تو اب یہ اللہ کا یاد کر رہے ہیں، آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں بلکہ خود کو یاد کر لے رہے ہیں آپ جی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک درجہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے وقت اپنی طرف سے توجہ ختم ہو جانا اور صرف اللہ کو یاد کرنا، صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ پھر ہر ایک کو اس کا حق دینے میں کوتاہی نہ کرنا، یعنی حقوق اللہ اور حقوق الناس کا ادا کرنا۔ پھر ایک لیول یہ بھی ہوتا ہے تقوی کا کہ لوگ کے حقوق ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، کہ اگر میں لوگ کا حق ادا نہیں کروں گا تو اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر انسان کا، ہر جانور کا، ہر چیز کا حق ہوتا ہے، لباس کا حق ہوتا ہے، مکان کا حق ہوتا ہے، ہر چیز کا حق ادا کرنا، یہ شریعت کے مطابق ہمیشہ مستعد رہنا، یہ تقوی کے درجات ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت کریمہ کے 2-3 طرح کے ترجمے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر تھوڑے سے معنی اور رہ گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم کل اس کو پڑھ کر دوسری آیت کے معنی مکمل کر کے تیسری آیت بھی انشاءاللہ تعالی کل ہم پڑھ لیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ کیا کہتے ہیں، دوسری آیت کا ہمارا مطالعہ جاری تھا، اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
ہم اس کی تقطیع کر کے ایک ایک ورڈ کا، ایک ایک لفظ کا الگ الگ معنی بھی بتا چکے ہیں، اور اس کے اندر جو معانقہ ہے وہ بھی پچھلے درس میں ہم، پچھلے مطالعے میں ہم کر چکے ہیں۔ اور متقین میں تقوی کے اقسام جو بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ تقوی کے درجات جو بتائے ہیں اس کو بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب قرآن کریم کے اس آیت کا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا جو ترجمہ ہے اتنے حصے کا، ھدی للمتقین کی بات نہیں کر رہے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اتنے حصے کا جو ترجمہ ہے اس کے بارے میں بحر العلوم قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وقف کے اور جملوں کے لحاظ سے تبدیل ہوگا، اس کا ٹرانسلیشن دو الگ الگ طریقوں سے آ سکتا ہے، اور دونوں بھی معنی بالکل پرفیکٹ ہے جس کو بڑے مفسرین سب بیان کیے ہیں۔ ایک ترجمہ ہوگا جب ہم کہیں گے ذالک الکتاب، یہی ہے کتاب، یہی ہے کتاب، اور ہم یہ تشریح کر چکے ہیں پچھلی مرتبہ کہ یہ ایسا ہے کہ جب اس کے مقابل میں دوسری کتابوں کو لایا جائے اور کمپیئر کر کے دیکھا جائے تو اندازہ ہوگا کہ کتاب تو اس کو کہا جانا چاہیے کہ اس کے مقابل میں کوئی کتاب نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ بھی اچھی کتابیں ہیں، وہ کتابیں ان کی بھی عظمت ہے، ان کے اندر بھی علم ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب ان کو قرآن سے کمپیئر کیا جاتا ہے تو یہی کہنا پڑے گا کہ کتاب تو قرآن ہی ہے، اور قرآن کے مقابل میں اگر کوئی آئے تو کوئی کتاب کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اگر وہ اس کو الگ سے دیکھیں گے تو وہ شاندار کتاب ہے، لیکن قرآن سے کمپیئر کرتے ہوئے وہ کوئی، کہ قرآن کے مقابل میں وہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، اور یہ ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ اس میں کوئی عقل والا شک ہی نہیں کر سکتا ہے، کوئی صاحب عقل اس کے اندر شک نہیں کر سکتا۔ یہ کتاب میں ایسا مضبوط مضمون ہے، ایسی لاجیکل باتیں ہیں، اور ایسی غیب کی خبریں ہیں، اور ایسی قدیم زمانے کی خبریں ہیں، اور ایسے مستقبل کی خبریں ہیں، ایسی اس کے اندر گہری سائنس ہے، اس کے اندر گہرا قانون ہے، ہر چیز ایسا ملتا ہے اس کے اندر کہ یہ پڑھنے کے بعد کوئی صاحب عقل، کوئی سمجھدار انسان اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا، سوائے یہ کہ اس کے اندر کوئی جہالت ہو اور عداوت ہو، دشمنی ہو، تو وہ انکار کرے تو ایک الگ بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرح سے یہ ترجمہ ہوگا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا، اور دوسرا ترجمہ اس کا ہوگا یعنی وہ کتاب جس کے متعلق گزشتہ پیغمبروں نے پیشگوئی کی تھی، یہ بھی یہ وہی قرآن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا ذکر کیے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب اور ان کی شریعت آخری شریعت اور آخری کتاب ہونے کا انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر۔ تو ذالک الکتاب، وہ کتاب جس کو موسیٰ نے بتایا تھا، ذالک الکتاب، وہ کتاب جس کے بارے میں یوسف ذکر کرتے تھے، جس کے بارے میں نوح ذکر کرتے تھے، جس کے بارے میں عیسیٰ بتاتے تھے علیہم السلام اجمعین، تو ذالک الکتاب ادھر مراد ہو جائے گا، ذالک الکتاب، وہ کتاب جس کو سابقہ پیغمبروں نے اس کے آنے کی پیشن گوئی کی تھی، جی، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کے، اس بات میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں اس قرآن میں، کہ یہی وہ قرآن ہے کہ جو انبیاء نے جس کا ذکر کیا تھا، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ترجمہ ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، یہ قرآن کریم ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین ہم بتائے، متقی کا معنی ہوتا ہے پرہیز کرنے والا، احتیاط کرنے والا، جس چیز میں انسان کو تھوڑا سا شک ہو۔ ہاں، یہاں پر امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک التنزیل میں فرماتے ہیں وحقیقت الریبہ، جی، لا ریب فیہ کا جو لفظ ہے نا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کے بارے میں فرماتے ہیں حقیقت الریبۃ قلق النفس واضطرابها۔ ریبہ اور یہ شک جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں کہ نفس اور ضمیر متوتر ہونا، نفس کا بے چین ہونا، ضمیر کا اندر سے جو آواز رہتی ہے نا، ہر آدمی کے ایک من کی ایک آواز رہتی، قلب کی، ضمیر کی ایک آواز رہتی ہے، ضمیر کی آواز اندر سے آنا اور وہ بے چین رہنا، ضمیر بے چین رہنا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں ریبہ، جی۔ اور جو ریب میں نہیں رہتے ہیں وہ متقی لوگ ہوتے ہیں، جو تقوی کا رستہ اختیار کر لیتے ہیں وہ ریب سے باہر نکل جاتے ہیں۔ متقین کے وقت اس لیے میں یاد کیا اس کو، جی۔ ریب کس کو کہتے ہیں بتائیں؟ دل کا کسی کام کے لیے بے چین ہونا، صحیح ہے یا نہیں ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، جی، یہ یہاں پر ریب آ جاتا ہے۔ اور یہ ایمان کا عکس ہے، ایمان جو ہے یقین اور ریب،
یقین کہتے ہیں بس یہی ہے، خلاص یہ مان لیے. اور ریب میں جو ہوتا ہے وہ انسان کو جو ہے شک رہتا ہے، توتر ہے، صحیح ہے کہ نہیں، کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں وَمِنْهُ قَوْلُهُ علیہ السلام، آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اسی سے ملتا ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. جی، جو چیز آپ کو شک میں ڈالتی ہے اس کو چھوڑ کر آپ اس چیز کی طرف چلے جاؤ جو آپ کو شک سے باہر ہو، جو آپ کے شک سے باہر ہو. فَإِنَّ الشَّكَّ رِيبَةٌ وَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَأْنِينَةٌ. بے شک شک آپ کے دل کو، ضمیر کو بے چین رکھتا ہے. ریبہ ہم بتائیں نا، من کا بے چین ہونا، من کا مضطرب ہونا، اس کو ریبہ کہتے ہیں. فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِنَّ الشَّكَّ رِيبَةٌ. جس چیز میں آپ کو شک ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے دل کو بے چین کر کے رکھ دیتا ہے. فَإِنَّ الشَّكَّ رِيبَةٌ. یہ بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے سکونی ہے، یہاں پر سکون نہیں رہتا ہے. وَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَأْنِينَةٌ. اور جو بات بالکل پکی اور سچی ہوتی ہے وہاں پر اطمینان ہو جاتا ہے. اور اس کائنات کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ. جی، یہ کائنات کا خالق اللہ ہے. جو انسان کے علم میں سب سے بڑی حقیقت آ سکتی ہے وہ اللہ ہے. اس وقت کیونکہ سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے اور اللہ کے مقابل میں کوئی اور حق نہیں، اللہ ہی حق ہے. اس وجہ سے جو ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر کرنے سے من کو سکون مل جاتا ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا حق ہے. جب آدمی حق اور صدق اور سچائی کو پاتا ہے تو اس کے قلب کو سکون ملتا ہے. اور جب آدمی سچائی سے ہٹ کر مشکوک اشیاء میں چلے جاتا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، پتہ نہیں کیا ہے کیسا ہے، لیکن اس کو کرتے جا رہے ہیں، تو وہاں پر انسان کی بے چینی اور ہول اور پریشانی اور ضمیر کا اندر سے مضطرب رہنا، پریشان رہنا، یہ بڑھ جاتا ہے. فَإِنَّ الشَّكَّ رِيبَةٌ وَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَأْنِينَةٌ. اب متقین جو ہوتے ہیں، متقین، ھدی للمتقین، یہ قرآن کریم، یہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہی کتاب ہے اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. ہدایت ہے متقین کے لیے جو یہ قرآن کی حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں اور تقوی کا راہ اختیار کرتے ہیں. تقوی میں کیا ہوتا ہے صاحب؟ تقوی کے اندر یہ ہوتا ہے جن لوگوں کی تقوی کے اندر یہ ہوتا ہے. اچھا، وہ آگے بیان کر رہے ہیں کیا؟ نہیں، یہی بیان کر دیتے ہیں. تقوی کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جس چیز میں آپ کو تھوڑا سا بھی شک آ گیا اس کو آپ چھوڑ دو. پرہیز کرنے کا جو معنی ہے تقوی میں، ویسے کئی معنی ہیں، یہاں پر اور معنی بھی بیان کریں گے. ایک معنی میں بتا رہا ہوں کہ پرہیز کرنا، بچنا. کس سے بچنا؟ جس چیز میں بھی غلطی کا امکان ہو اس میں بچنا ہے. یعنی اگر آپ کہیں پر کھانا کھانے کے لیے گئے ہیں، کسی ہوٹل گئے، ریسٹورنٹ گئے، اور آپ کھانے کے لیے بیٹھے، آپ کو خیال آیا کہ بھئی معلوم کر لیا جائے، پتہ نہیں یہاں ہوٹل میں جو گوشت سرو کرتے ہیں یہ لوگ، یہ حلال ہے یا حرام ہے. ایک شک، حلال ہی ہوگا لیکن پوچھ لیتے ہیں. جی، پوچھ لیتے ہیں. آپ کسی سے پوچھ لیے، جو وہاں کا ویٹر ہوتا ہے، مینیجر ہوتا ہے، جو بھی ہو، ریسٹورنٹ والا، اس سے پوچھ لیے کہ بھئی گوشت حلال ہے یہاں پر؟ ہاں حلال ہے. اب اس کے باوجود بھی وہ بیان کر دینے کے بعد بھی اگر دل میں بے چینی ہے تھوڑی سی، حلال ہے کہ نہیں ہے، کہ استاد یہ لوگ بیچنے کے لیے بول دے رہے ہوں گے، کیونکہ اگر یہ لوگ حلال نہیں ہیں بولے تو ہم ہوٹل سے چلے جائیں گے، ریسٹورنٹ چھوڑ کے ہم چلے جائیں گے. تو یہ لوگ اپنا بزنس باقی رکھنے کے لیے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں. تو یہ جب جہاں پر دل میں بے چینی آ گئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو وہاں پر آپ ویجیٹیرین آرڈر کر دیجئے، کوئی بھی ویج کا آئٹم آرڈر کر دیجئے جہاں پر آپ کو گوشت نہیں ہے. اور کوئی پوچھے کہ بھئی یہاں حلال ہے حرام ہے، تو آپ بولیے کہ بھئی ہو سکتا حلال ہی ہو، وہ لوگ بتا رہے ہیں حلال ہے، لیکن دل میں ایک بے چینی اگر آ رہی ہے تو وہ بے چینی سے بچ جاؤ نا. وہ اگر اس پر عمل کر لیتے ہیں تو ایک چھوٹی سی بے چینی اندر رہ جاتی کہ شاید میں حلال کھایا، شاید میں حرام کھایا. تو یہ ایک بے چینی رہتی ہے. آدمی وہ بے چینی سے پرہیز کر لیتا. جس چیز میں شک آ گیا، جس چیز میں بے چینی آ گئی، اس سے انسان پرہیز کر لیتا ہے. اور جیسے انسان اس سے پرہیز کرتا ہے تو پھر وہ اطمینان کی طرف آ جاتا ہے کہ الحمدللہ میں تو 100% حلال کھایا، میں تو ٹماٹے اور کھیرا کھا کے نکلا، میں تو جو ہے فلاں ترکاری کھا کے نکلا، میں تو صرف روٹی کھا کے نکلا، میں گوشت کھایا نہیں. تو گوشت تو حلال ہو بھی سکتا، حرام بھی ہو سکتا، مگر میں احتیاط اس کے اندر کر لیا. اور یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ ریسٹورنٹس والے جھوٹ نہیں بولتے، یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا. یہ میرے ساتھ کئی جگہ پر ہو چکا ہے کہ ایک ہی ریسٹورنٹ کے اندر کسی سے پوچھو تو وہ حلال ہے کہتا ہے، اور اسی ریسٹورنٹ میں کسی اور سے پوچھو تو وہ بولتا ہے کہ نہیں حلال نہیں ہے. اور کسی سے آپ سوال کرو تو وہ کہتا ہے کہ یہ حلال کیا چیز ہوتا ہے. جی،
یہ ہوا ہے یہ، یعنی میرے ساتھ، میں خود کسی ریسٹورینٹ میں پوچھا، کسی میں نہیں کئی جگہوں پر ہوا، ایک مقام پر تو ایسا ہوا کہ میں اس کو پوچھا کہ آپ لوگ کے پاس گوشت حلال رہتا ہے؟ تو وہ پہلے تو بول دیا حلال ہے، تو پھر میں اس کو تاکید سے پوچھا کہ بھئی دیکھو تم پکا بتاؤ حلال رہتا یا نہیں رہتا؟ تو اس کے بعد وہ جو حلال ہے بولا تھا، وہی شخص میرے سے سوال کرتا ہے کہ حلال کیا رہتا ہے یہ؟ مطلب اس کو حلال کیا ہے نہیں معلوم ہے، لیکن اس کو کیونکہ اس کو کھانا بیچنا ہے تو وہ حلال ہے کہہ دیا۔ پھر میں بولا کہ نہیں یہ تو حلال چاہیے میرے کو، تو وہ اپنے کسی سینئر کو پوچھا جا کر، جی تو وہ سینئر جو تھا وہ غالباً یہ کہاں کی بات ہے یہ، ہاں یہ ڈومینوز کی بات ہے، یہ ڈومینوز پیزا جو سرو کرتے ہیں نا، میں ان سے سوال کیا تھا، تو وہ پہلے وہ بتا دیا کہ ہاں ہمارے پاس چکن حلال ہے۔ پھر جب میں تاکید سے پوچھا تو کنفیوز ہو گیا، اور وہ خود بولا کہ حلال کس کو بولتے؟ میں بولا تم کو حلال نہیں معلوم؟ تو بولا نہیں معلوم۔ میں بولا کسی سے پوچھو۔ تو وہ جا کر جو ہے اپنے مینیجر سے سوال کیا، وہ مینیجر تھا یا کوئی سینئر تھا اسٹاف میں سے ہی، وہ وہاں پر پھر واپس آیا اور آ کے بولنے لگا نہیں سوری سر، ہمارے پاس حلال چکن جو ہے حلال کا نہیں ہوتا ہے، اور ہمارے پاس کہیں پر بھی اس کا انتظام نہیں ہے۔ اور اس کا خود کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے یعنی یہاں کے برانچز میں کہیں پر بھی ہم کو حلال نہیں ملتا، تو ہم اس سے بچ گئے۔ تو بہرحال بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کو صحیح ہے کہہ دیتا ہے، لیکن وہ صحیح رہتا نہیں، تو یہاں پر ایک اضطراب رہتی ہے، ایک کیفیت، ایک بے چینی رہتی سامنے والا کہہ دینے کے باوجود۔ احتیاط کر لو نا، کیا ہوتا اگر وہ گوشت نہیں کھائے ایک مرتبہ، تو کیا جان چلے جاتی، کیا مر جاتی، کیا کمزور پڑ جاتے؟ کچھ نہیں ہونا ہے، تو تھوڑا احتیاط کر لو۔ تو یہ تقویٰ ہے، تقویٰ ہے جہاں پر آپ کو تھوڑا سا شک ہو رہا ہے اس کو ترک کر دو، اس کو ترک کر دو۔ اب یہ ایک ایگزامپل، ابھی محرم چل رہا ہے، محرم کا مہینہ ہے، اور آج جو ہے 10 محرم ہے۔ 10 محرم سے متعلق لوگ بولتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے یا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ روزہ رکھنا پہلے فرض تھا، محرم کا روزہ رکھنا پہلے فرض تھا، بعد میں جو ہے رمضان کے روزے فرض ہو گئے، تو پھر یہ محرم کا روزہ پھر فرض نہیں رہا، تو پھر محرم کا روزہ جو ہے وہ مسنون ہو گیا اور نفل ہو گیا۔ اب یہ فرض نہیں رہا، اب آپ چاہے تو رکھ سکتے ہیں، چاہے تو نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی کی بات ہے۔ جو آدمی رکھے گا اس کو ثواب ملے گا، اور جو آدمی نہیں رکھے گا اس کو کوئی گناہ نہیں، مرضی کی بات ہے اس کی، رکھ سکتا ہے۔ لیکن اب جو ہے بعض لوگ اس کے اوپر شدت کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں یہ روزہ سرے سے ہے ہی نہیں، اور ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے۔ بھئی یا تو یہ روزہ ہے یا تو یہ روزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ روزہ نہیں ہے، اگر یہ روزہ ہے اور آپ نہیں رہے تو آپ سے سنت ترک ہو گئی، سنت ترک ہو گئی۔ اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے، اور یہ صحابہ کی سنت رہی ہے، اور سب کی سنت رہی ہے یہ، جی یعنی شریعت کے اندر اگر اس کا درجہ مسنون روزے کا ہے، سنت مؤکدہ نہیں کہیں آپ، سنت غیر مؤکدہ کر لیجئے، لیکن اگر اس کا مسنون درجہ ہے اور آپ اس کو رکھ لیے تو بہت خوشی کی بات ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں رکھے یہ روزہ تو پھر آپ سے ایک سنت ترک ہو گئی۔ اس کے بمقابل بالکل آپ مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ روزہ ہے نہیں، ایسی کوئی روایت ہی نہیں، حالانکہ روایتیں ہیں، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ سرے سے کوئی روزہ ہی نہیں ہے، اور سرے سے ایسا کوئی حکم ہی نہیں ہے، وہ تھا فرض تھا منسوخ ہو گیا، ابھی بالکل کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ روزہ رکھ لیے، تو کیا ہوا؟ ایک نفل روزہ ہو گیا جس کا ثواب بھی تو ملنا ہے۔ سنت روزہ رکھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، نفل روزہ رکھیں گے تو بھی ثواب ہی ملے گا، گناہ کا کوئی کام نہیں ہے اس کے اندر، گناہ کا کوئی کام نہیں ہے اس کے اندر، تو محرم کا روزہ رکھ لینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقوی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، محرم کا روزہ رکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ ہدی للمتقین، یہ تقوی کا یہ ایک معنی۔ اور دوسرا جو ہے فرماتے ہیں حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جن لوگوں کی فطرت میں ایمان اور تقوی ہے ان کے لیے قرآن ہدایت ہے، اور ہدایت اور سراپا ہدایت ہے۔ جن لوگوں کے مزاج میں تقوی ہے، جو لوگ مزاجاً تقوی کا رستہ اختیار کرتے، یعنی جہاں پر بھی تھوڑا شک ہوتا ہے وہ شک کے راستے کو چھوڑتے ہیں اور یقین کے راستے کو پکڑتے چلے جاتے ہیں، ایسا جو لوگ عمل کرتے جاتے ہیں ان کو قرآن ان کے لیے یقیناً ہدایت ہی ہدایت ہوتا ہے، ان کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ جو آدمی کو ہدایت نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ متقی ہوتا ہے، یعنی متقی وہ انسان ہوتا ہے جس کے پاس پہلے سے ہدایت ہے، تو پھر متقی کو ہدایت دینا کیا مطلب ہوتا ہے؟ متقی کو ہدایت دینا کیا مطلب ہوا؟ یعنی متقی تو وہ انسان ہے، پہلے ہدایت ملتی ہے تو ہدایت ملنے کی وجہ سے بندہ مومن اور اعلیٰ درجے پر تقوی کی طرف چلے گا۔ اب متقین کو ہدایت دیتا ہے، متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا ایک معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ
جیسا اہدنا الصراط المستقیم پہ ہم کیا فرمائے تھے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم ہدایت پر ہے، اے اللہ یہ ہدایت کے راستے پر ہم کو مضبوط فرما دے۔ تو جو لوگ تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اس معنی کے اعتبار سے جو لوگ تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، جن کو ہدایت مل گئی اور وہ متقی ہو گئے، تو اب ان کو ہدایت سے وہ بھٹکیں گے نہیں، اب وہ ہدایت پر مضبوط ہو جائیں گے۔ جو لوگ ہدایت پر آ گئے ہیں لیکن لاپرواہی کرتے ہیں، وہ لوگ بھٹک سکتے ہیں۔ جو لوگ ہدایت پر آ گئے اور تقوی کا راہ اختیار کر لیے، احتیاط کی راہ اختیار کر لیے، شک کا راستہ چھوڑ کر یقین کے راستے کو پکڑ لیے ہیں، ایسے افراد پھر بھٹکتے نہیں ہیں بلکہ یہ ہدایت پر مضبوطی سے جم جاتے ہیں۔ یہ ایک معنی ہے ہدی للمتقین کا۔ اور اس کا دوسرا معنی ہے کہ جو آدمی تقوی کا راہ اختیار کرتا، جو متقی ہو گیا ہے، اس کو ہدایت اگلے درجے کی تقوی کی ہو جاتی ہے۔ جو ایمان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ ایمان ایک لیول پر اسٹیبل نہیں رہتا ہے، اسٹیبل نہیں رہتا۔ آپ غور کریے، کبھی کسی اچھے واعظ، کسی اچھے مولانا، کسی اچھے اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیے، ایک ایمان کی ایک عجیب کیفیت رہتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس یہ دنیا چھوڑ دو، بس کیا رکھا ہے اس کے اندر، بس اللہ ہی اللہ، جی ایسا کیفیت ہو جاتی ہے۔ پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر اپنے جو ہے گھر بار میں بیوی بچے کاروبار وغیرہ میں لگ جاتے ہیں، ٹی وی وغیرہ دیکھتے کرتے ہیں، بس انجوائے کرتے ہیں، اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، ایمان کا لیول ہائی بھی ہوتا ہے، ایمان کا لیول کمزور بھی ہوتا ہے، تو یہ اس کے اندر فلکچویشن ہوتا ہے، اور اسی طرح سے تقوی میں بھی ہوتے رہتا ہے۔ ایمان کا ہی حصہ ہے نا تقوی، ایمان کا ہی ایک درجہ ہے۔ تو یہ جو تقوی ہے، یہ تقوی بھی جو ہے کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ جب انسان کو تقوی کی ہدایت ملتی ہے، ایک لیول اس کو تقوی کا مل جاتا ہے اور وہ اس پر مضبوطی سے جم جاتا ہے، تو اس کو اگلے لیول کی ہدایت مل جاتی ہے۔ ہدی للمتقین، قرآن کریم تقوی والوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اعلیٰ درجے کی ایمان کی طرف، اور اعلیٰ درجے کی تقوی کی طرف ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ہدی للمتقین، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، وہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ شیخ الاسلام اس کا ترجمہ فرمائے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یہ متقین کے لیے یعنی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ بہترین ہو گیا یہ۔